چوتھا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا۔ وما یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کانا میں بھی الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لنفس یہاں پر سین میں تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقے میں سے، تو تنوین میں اظہار ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ کے نون میں اخفا ہوگا۔ تموتا یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الا یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ باذن اللہ دال کو باریک پڑھنا ہے اور اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ کتابم تا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بم یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم ہے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ مؤجلا یہاں پر دیکھیے حمزہ ہے واو کی شکل میں، جو آپ نورانی قدر میں پڑھے تھے، حمزہ واو کی شکل میں، اور یہاں پر تو وقف مطلق کی علامت ہے۔ وقف کریں گے تو یہاں پر دو زبر پر جب وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، تو مؤجلا ہو جائے گا۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها۔ ومن یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے یا ہے، تو نون کو یا سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ را کو باریک پڑھیں گے، دال میں قلقلہ کریں گے۔ ثوابا یہاں پر الف مدہ ہے، دنیا یا میں بھی الف مدہ ہے، اور نؤتہ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، تو حمزہ ساکنہ کو جھٹکا لگا کر پڑھتے ہیں۔ نؤتہ ہا میں کھڑا زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من کے نون میں اظہار ہو رہا ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ وَمَن یہاں پر نئی میں بھی ادغام ناقص ہو رہا ہے، را کو باریک پڑھیں گے، دال میں قلقلہ کریں گے، واو میں الف مدہ ہے، آخرہ حمزہ میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، خا کو پر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے۔ نؤتہ یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا۔ ہا میں کھڑا زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من کے نون میں اظہار ہو رہا ہے اور الف مدہ ہے یہاں پر۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ وَسَنَجْزِش یہاں پر جیم میں قلقلہ ہو رہا ہے اور یا کو نہیں پڑھا جائے گا، را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا جو زبر ہے وہ سکون سے بدل جائے گا، اور اس سکون سے پہلے یا مدہ ہے، تو یا حرف مد کے بعد سکون عارضی آ رہا ہے، اس وجہ سے مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ وَكَأَيٍّ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یومن میں سے میم ہے، تو نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ من نبی یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد نون ہے، یہ بھی حروف یومن میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نبی یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد قاف ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ قاتل قاف میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ معہو ہو میں الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ربیون را کو باریک پڑھیں گے۔ یونا یہاں پر واو مدہ ہے،
کثیر، یہاں پر دیکھیے کثیر میں یا مدہ ہے اور اس کے بعد جیم ہے، یہ علامت وقف کی، جب یہاں پر وقف کریں گے تو را کا اوپر جو دو پیش کی تنوین ہے وہ سکون سے بدل جائے گا، اور اس سکون کو سکون عارضی کہتے ہیں، وقفی کہتے ہیں۔ تو اس سکون عارضی وقفی سے پہلے یا مدہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکنہ سے پہلے یا ساکن ہے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ فما یہاں پر الف مدہ ہے، وہنو میں واو مدہ ہے، لما میں جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ مد منفصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے۔ اصابہم میں الف مدہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، فی میں یا مدہ ہے، سبیل میں بھی یا مدہ ہے، اور اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ وما میں الف مدہ ہے، ضعفو یہاں پر واو مدہ ہے، وما ومس جب یہاں پر یہ میم سے ملے گا کیونکہ میم سکون والے جو حرف ہے وہ متحرک حرف سے ملتا ہے، تو متحرک حرف یہاں پر زبر ہے، تو زبر سین کے ساتھ ملے گا اور میم کے الف کو نہیں پڑھا جائے گا اور اس الف کو بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ تکانو یہاں پر کاف میں الف مدہ ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے نو میں۔ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ اللہ کو پر پڑھیں گے، صاد کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا۔ واللہ يحب الصابرین۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ وما یہاں پر الف مدہ ہے، کانا میں بھی الف مدہ ہے، قولہم یہااں پر واو لین ہے، نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اللہ میں جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ ان میں نون اخفا ہو رہا ہے۔ قولو قاف میں الف مدہ ہے، واو میں واو مدہ ہے۔ ربنا را کو پر پڑھیں گے، نون میں الف مدہ ہے لیکن یہ الف مدہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پر اس کے بعد غین میں سکون ہے، تو یہ جب ملے گا تو نون متحرک حرف ملتا ہے اس کے ساتھ میں، تو نون ملے گا، اس میں الف مدہ کو نہیں پڑھا جائے گا۔ را کو باریک پڑھیں گے، لنا میں الف مدہ ہے، ذنوبنا یہاں پر واو مدہ ہے، نون میں الف مدہ ہے، واسرافنا را کو پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، فنا میں بھی الف مدہ ہے، فی میں جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ امرینا را کو باریک پڑھیں گے، نون میں الف مدہ ہے۔ وثبت یہ تا میں قلقلہ نہ ہونے پر اس کا خیال رکھنا ہے۔ اقدامنا قاف میں قلقلہ ہوگا اور قاف کو پر پڑھیں گے۔ دا میں الف مدہ ہے، نا میں بھی الف مدہ ہے۔ وانصرنا را کو پر پڑھیں گے، صاد کو پر پڑھیں گے، نا کو میں الف مدہ ہے۔ علی القوم القوم میں واو لین ہے۔ کافرین یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔